سے والناس تک پورے قرآن کی 7 منزلیں، 14 سجدے، 30 پارے، 114 سورتیں، 558 رکوع، 6666 آیتیں، 17 سے 71 متیں، 12 سے 74 سطح، 3,21,250 حروف، جیسے اللہ کے عرضہ سے باہر نکلے آج قرآن میں بات ہوتی ہے۔ انتہائی اللہ کے سرتاجی متکریم اکابر علماء کرام، واجب الاحترام مہمانان گرامی قدر، لائق اعزاز قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور اگر سن رہی ہیں تو میری پردہ نشین غیرت مند مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آج کا یہ عظیم شان اجتماع مدرسہ تجوید القرآن عثمانیہ میں محفل حسن قرات اور قرآن عظمت قرآن کانفرنس کے عنوان سے معمن ہے۔ اس اجتماع کا ایک حصہ جو محفل حسن قرات کے نام سے تھا، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی عطا سے وہ اپنے منزل کو، وہ مقصود کو پہنچا۔ دوسرا حصہ کہ ہم نے اس میں کیا سنا، اس کے سننے کے کیا اجر و ثواب ہے، کیا فوائد ہیں، کیا منافع ہیں، اس وقت امت کی کیا ضرورت ہے، اس حوالے سے یہ دوسرا پہلو ہے جس پر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ قابل قدر دوستو، چہروں سے بہت ساری چیزیں آدمی پہچان لیتا ہے۔ علمی حلقہ خصوصاً دینی ذوق رکھنے والے آقا اسٹیج پر بھی، نیچے بھی سب کے سب دوست بیٹھے ہیں۔ بے شک دنیاوی حوالے سے آپ لوگوں میں بہت سارے لوگ صاحب ثروت بیٹھے ہیں، لیکن میں نے جو اس وقت آپ سے گفتگو کرنی ہے، صرف ایک بات، لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوگی، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی نسبت اتنی باعظمت ہے کہ جس کو یہ نسبت مل گئی اسے پوری کائنات کی نعمت مل گئی۔ بغیر کسی تمہید کے میں کہتا ہوں کہ ہم مسلمان جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں، بغیر کسی تفریق کے ہم مسلمان لوگ نسبت کی قدر کرتے ہیں۔ میں ایک سادی سی مثال آپ دوستوں کو دیتا ہوں کہ ایک شخص حج کعبۃ اللہ پر گیا، وہ شخص جب واپس آیا تو وہاں سے زمزم لے کے آیا۔ اب ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے سامنے ایک چیز پیش ہوتی ہے، ایک آدمی رنگین پانی لاتا ہے، دوسرا سادہ پانی لاتا ہے۔ آپ اسے کوکا کولا، پیپسی کی بوتل کہیں گے، یہ پانی وہ ہے جس کا رنگ بھی نہیں، بے ذائقہ سا ہے، اس کا کوئی خاص ذائقہ بھی نہیں، اور جناب بغیر قیمت کے آیا ہے، اس کے پیسے بھی ادا نہیں ہوئے، وہ ٹھنڈا بھی ہے، میٹھا بھی ہے، رنگین بھی ہے، نورس بھی ہے، روح افزا بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ ایک آدمی یہ سادہ سا پانی چھوٹی سی پیالی میں لے کے آتا ہے اور کہتا ہے ان میں سے آپ کس کو قبول کریں گے؟ اس کا نام تو شربت روح افزا ہے، اس کا نام زمزم ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کسے پسند کریں گے؟ اونچی بات سے، اس لیے کہ اس پانی کی نسبت اللہ کے گھر کعبے سے ہے۔ آپ کے شہر کوٹدو کی سب سے بڑی سویٹ ہاؤس کی دکان پر ایک آدمی جاتا ہے، اعلیٰ قسم کی مٹھائی لیتا ہے جو یہاں کی خاص سوغات اور بہترین تحفہ ہے، وہ ڈبے میں بند کرا کے لے آتا ہے۔ ادھر قاری عبد الرحمان صاحب حج کر کے آتے ہیں، وہ آپ کو 2 کھجوریں پیش کرتے ہیں اور کہنے والا آپ کو یوں کہتا ہے کہ ان 2 میں سے ایک کا انتخاب کر، یا یہ مٹھائی کا ڈبہ لے لے یا 2 کھجوریں لے لے۔ جس کے سینے میں پیغمبر کی محبت ہے، جس کے سینے میں مدینۃ الرسول سے عقیدت ہے، جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، رحمت کائنات کی محبت سے سرشار کہتا ہے، وہ کہے گا مٹھائی تو پھر بھی مل جائے گی، مجھے مٹھائی کی ضرورت نہیں، پیغمبر کے مدینے کی کھجور کی ضرورت ہے۔ میں نے یہ مثال آپ کو اس لیے دی کہ ہم مسلمان نسبت کی بڑی قدر کرتے ہیں، اور نسبت میں سب سے کامل چیز اللہ کا قرآن ہے۔ سارے بولو کیا ہے؟ اللہ کا۔ 2-3 باتیں، لمبی چوڑی تقریر نہیں، جہاں اتنی بڑی محفل ہو گئی ہو اور اتنے بڑے صاحب کمال لوگ، صاحب فن لوگ اپنے فن کا کلام اللہ کی تلاوت کر کے مظاہرہ آپ حضرات کے سامنے کر چکے ہوں۔ میرے گلے کا گلا پھر نہ کوئی سر ہے، نہ کوئی اس انداز کا کوئی گفتگو کا سلیقہ ہے، سادی سی باتیں ہیں، 2-3 آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کپڑا ہے جو قرآن مجید کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس کو آپ غلاف کہتے ہیں۔ ایک وہ کپڑا ہے جو میرے سر پر ہے، یہ پگڑی ہے۔ حضرت قاری صاحب کے پاس ایک کپڑا ہے جو ان نے پہن رکھا ہے، ایک مولانا کے پاس ہے، ایک یہ رومال ہے جو میں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ کپڑے یہ بھی ہیں، کپڑا یہ بھی ہے۔ آپ تو خیر پڑھے لکھے سنجیدہ دوست بیٹھے ہیں۔ ایک دیہاتی آدمی جب شہر میں آتا ہے، دکان پر جاتا ہے کسی بڑی کلاس ہاؤس پر،
وہاں جا کر وہ کپڑے خریدتا ہے، دکاندار کو یہ کہتا ہے جس شادی پہ جانا ہے تو بہترین کپڑا ایسا ہو جسے میں پہن کر جاؤں، لوگ مجھے دیکھتے رہ جائیں، اس لباس کو تکتے رہ جائیں، دنیا حیرت میں پوچھے کہ یہ کہاں سے منگوایا ہے۔ اپنے لیے اعلیٰ کپڑے خریدتا ہے، بیوی کے لیے بہتر کپڑے لیتا ہے، اپنے بچوں کے لیے کپڑوں کا انتخاب کرتا ہے۔ یہ سارے کپڑے لے لینے کے بعد اب وہ دیہاتی اور جٹ آدمی اس دکاندار کو کہتا ہے میاں تیرے پاس کوئی سادہ سا کوئی ٹکڑا کپڑے کا بچا ہوا ہے؟ سارے ریاست دن ہے سے کہ چھیٹ دا ٹوٹا بچہ بیچ۔ وہ پوچھتا ہے بھی کیا کرو گے؟ اس نے کہا جی کرنا شرنا کیا ہے، گھر وچ قرآن رکھے ہو دا خلاف کہنے ہو۔ پوری دکان میں جو سب سے ردی کپڑا ہوگا، بیکار کپڑا ہوتا ہے، بے قیمت کپڑا ہوتا ہے، کم اہمیت کپڑا ہوتا ہے، دکاندار اس کا احساس کیے بغیر اسے یوں اٹھا کر لپیٹ کے یوں پھینک کے کہتا ہے لے جا۔ اور یہ صوفی اس سے پوچھتا ہے اس کی قیمت کتنی ہے؟ وہ کہتا ہے قیمت کیا لوں گا، تو قرآن کے لیے لے رہا ہے، مفت میں لے جا۔ یعنی اس کپڑے کی قیمت دینے والے کے نزدیک بھی کچھ نہیں، لینے والے کے نزدیک بھی کچھ نہیں۔ اس نے بھی قرآن پہ احسان چڑھایا کہ میں قرآن کا خلاف لے کے جا رہا ہوں۔ اپنے کپڑے تم نے خود خریدے، قرآن کا کپڑا اس کو کہا، اپنے کپڑوں کی قیمت دی ہے، اس قرآن کے کپڑے کی کوئی قیمت نہیں، اپنے کپڑوں کا حسین انتخاب کیا ہے، قرآن کا کپڑا اس کے ذمہ لگایا کہ جو سب سے بیکار ہو وہ مجھے دے دے۔ لیکن وہ بیکار کپڑا جب آ جاتا ہے، بلکہ عام طور پر دیہاتوں میں لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ کسی شاپر لینے کی کیا ضرورت ہے، کسی خلاف پہ باقی کپڑے لپیٹتے ہیں، گھر لے کے آتے ہیں، بیوی کے کپڑے اس کے پاس گئے، بچوں کے کپڑے ان کے پاس گئے، اپنے کپڑے اپنے پاس آئے۔ اب یہ سب تقسیم کرنے کے بعد گھر میں بھی کوئی پوچھ لیتا ہے بھئی اس ٹوٹے کے لینے کی کیا ضرورت تھی، یہ ٹکڑا لے کے آئے ہو اس کے پیسے کیوں بھرے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پیسے شیسے نہیں، مفت میں لے کے آیا ہوں، قرآن کا خلاف لے کے آیا ہوں۔ اب یہ کپڑے تقسیم ہوتے ہیں، میرا کپڑا میرے جسم پہ آیا، کوثر ملازم کا کپڑا اس کے جسم پہ آیا، مولانا قاری کا کپڑا ان کے جسم پہ آیا، بیوی کا کپڑا بیوی کے جسم پہ گیا، بچوں کا کپڑا بچوں کے جسم پہ گیا۔ مگر جو سب سے بیکار تھا، سب سے ردی تھا، سب سے کم قیمت تھا، سب سے بے اہمیت تھا، وہ اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ گیا۔ اب جب اس کی نسبت رکھ کے قرآن سے ہوئی، مسلمانوں میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ میرا رومال زمین پر پڑا ہو، کوئی بڑی عقیدت کا مالک ہوگا، اٹھا کے جھاڑ کے اوپر رکھ دے گا، اس کے علاوہ اور کوئی عقیدت نہیں ہوگی۔ لیکن وہ کپڑا جس کی نسبت قرآن سے جڑی ہے، جب تم قرآن کو اٹھاتے ہو پہلے ہاتھ کپڑے کو لگتا ہے، بعد میں قرآن تک پہنچتے ہو، پہلے سینے سے کپڑا لگاتے ہو، پھر قرآن کو لگاتے ہو، پہلے غلاف چومتے ہو، پھر قرآن کو چومتے ہو، پہلے غلاف کو آنکھوں سے لگاتے ہو، پھر اللہ کے قرآن کو آنکھوں سے لگاتے ہو۔ کوئی تم سے پوچھے اس کپڑے کی اتنی عزت کیوں ہے، اتنی قدر و منزلت کیوں ہے، اتنی قیمت کیوں ہے، اس کو سینے سے کیوں لگایا جا رہا ہے، آنکھوں سے کیوں لگایا جا رہا ہے، بوسے کیوں دیے جا رہے ہیں؟ ہر مسلمان کہتا ہے میاں کپڑا تو کپڑوں جیسا تھا، بلکہ کپڑوں میں بھی بے قیمت تھا، کپڑوں میں بھی بیکار تھا، لیکن آج اس کی عظمت اس لیے ہے کہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے۔ قاری صاحب نے یہ جملہ کہہ کر میرا ایک رخ بنا دیا جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن کی نسبت سے عظمت ہے، جس کو قرآن کی نسبت ملی ہے اسے سب سے بڑی عظمت ملی ہے۔ ایک مثال اور دے دیتا ہوں جو سب سمجھ سکتے ہیں، کوئی زیادہ ایسے کوئی فلسفیانہ باتیں نہیں، کوئی اس انداز کے کوئی علمی تبصرے نہیں کہ جو آپ کے ذہن میں نہ آ سکیں۔ یہ قرآن مجید کس پہ لکھا ہوا ہے؟ سارے بولو، سارے مجھے معاف کر دینا، یہ بھی ایک کاغذ ہے، دیکھ لو۔ آپ نے جو اشتہار چھاپا ہے وہ بھی ایک کاغذ ہے، آپ کا جو وزٹنگ کارڈ بنتا ہے وہ بھی ایک کاغذ ہے، آپ جو اپنے لیٹر پیڈ کرواتے ہیں وہ بھی کاغذ ہیں۔ اگر آپ مجھے کہنے دیں اور محسوس نہ کریں تو قرآن کی جو ہم نے قدر کی وہ آپ کے سامنے ہے کہ قرآن اس رف کاغذ پہ چھپا ہوا ہے جس پہ اخبار نہیں چھپتا، اور تم نے جو اشتہار چھاپا ہے اس قوم نے قرآن کی قیمت اپنے ذہن میں کیا تصور کی ہے؟ ہم کہتے ہیں کارڈ میرا وزٹنگ اتنا بہترین ہو جو دیکھے اس کی جھلکیں نظر آئے وہ اسے دیکھتے رہے، لیٹر پیڈ ایسا ہو جس کے پاس جائے وہ پہلے تک صفحہ تو اس کو پڑھے، جی بڑا با کمال آدمی ہے جس نے اتنا اچھا لیٹر پیڈ، کس کاتب سے جا کر جناب وہ قمر سے، رشید سے اور لاہور سے اور فلاں جگہ سے جا کر اس نے لکھوایا۔
اور قرآن اس ورقے پر ہے جس پہ سیاہی پھیل جاتی ہے. لیکن مسلمانوں میں کہتا ہوں مولوی نہیں، پیر نہیں، صوفی نہیں، پڑھا لکھا مسلمان نہیں، ایک ان پڑھ جاہل دیہاتی بدو شراب نوش بدماش ابارہ چنگا لفنگا اس کو اتنی پہچان ہو کہ یہ ہے قرآن، وہ نشے میں دھت ہو کر بھی اگر بازار میں چل رہا ہے اور نیچے کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے اور اس پہ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس آدمی کی نظر پڑ گئی، یہ اٹھاتا ہے اس کو، اسے چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، اٹھا کے گھر میں آتا ہے، قرآن میں رکھتا ہے، اس کو سینے سے لگاتا ہے. اب اس سے کوئی پوچھے بھئی یہ کوئی کم قیمتی کاغذ تو نہیں ہے، رف کاغذ تھا، کسی بچے نے بسم اللہ لکھی ہوگی، اس کے ہاتھ سے زمین پہ گر گئی ہوگی، عقل مند آدمی ایسا نہیں کیا کرتا، تو اس کاغذ کو اتنا کیوں چوم رہا ہے؟ ہر مسلمان یہ کہتا ہے کاغذ کا اپنا کمال نہیں، اس کی نسبت قرآن سے ہے. اس کی نسبت کس سے ہے؟ تو میرے سوال کا جواب دو کہ کپڑے کو عظمت ملی تو کس کی نسبت سے؟ کاغذ کو عظمت ملی تو کس کی نسبت سے؟ چلو ایک بات اور بھی سن لو، یہ ہم جس پہ بیٹھے ہیں میرا خیال ہے نیچے یہ تختے ہیں، تختے ہیں نا، پھٹی ہے، لکڑی ہے، اور یہ بولو نا، یہ بھی آپ کی کھڑکیاں دروازے روشن دان ونڈو آپ کا فرنیچر یہ سارے کے سارے لکڑی سے بنے ہوئے ہیں. آپ نے خوبصورت کوٹھی بنوائی تھی، اس میں ایک لکڑی کا ٹکڑا چھوٹا سا بچ گیا، آپ کے لیے تو وہ بیکار تھا. آپ نے سنا کہ بندیا مدرسہ بنایا ہے قاری کرام الرحمان اور جناب والا انعام الرحمان والوں نے، چلو ان پہ احسان کر دیں. آپ وہ ٹکڑا لے کے آئے گا، قاری صاحب یہ آپ کے کسی کام کا ہو تو رکھ لو. قاری کو تمہاری فیاضی پہ بڑا ترس آیا، اس نے اس کی تپائی بنوائی، چھوٹی سی رحل بنوائی اور بچوں کو کہا اس پہ قرآن رکھا کرو. اب لکڑی جو تم سے بیکار تھی، جو تمہارے گھر کے کسی فرنیچر میں کام نہ آ سکی، وہ آج قرآن کے کام آئی. کتنی قیمتی بنی. رحل تم بازار سے خرید کے چلتے ہو، گاڑی میں بیٹھے ہو، جگہ نہیں تھی، کھڑے تھے، تم نے اس رحل کو سیٹ کے نیچے رکھنے کی کوشش کی. دوسرا مسلمان کہتا ہے غیرت کھا، قرآن کی رحل ہے، مجھے دے، میں گود میں لے کے بیٹھتا ہوں. حالانکہ اس رحل پہ قرآن آیا نہیں، بنانے والے نے قرآن کی نسبت سے بنائی ہے، اس کو لینے والے نے قرآن کی نسبت سے لیا ہے، اٹھانے والا قرآن کی نسبت سے اٹھا رہا ہے. لکڑی، لکڑی یہ بھی ہے جس پہ آپ سب بیٹھے ہیں، لکڑی یہ بھی ہے جس پہ قرآن رکھا جاتا ہے، لیکن اس لکڑی کی اتنی عزت کیوں ہے؟ یہ حضرت قاری صاحب استاد بیٹھے ہیں، دیگر اساتذہ یہاں پر بیٹھے ہیں. بچہ اگر تپائی کے اوپر سے گزر کے آ جائے، بے شک اس کے اوپر قرآن نہ رکھا ہو، استاد طالب علم کو کان پکڑواتا ہے، پٹائی کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ جس پہ قرآن رکھے اس کے اوپر سے گزر کے آئے ہو. آج اس لکڑی کی عزت کیوں ہے؟ ہر مسلمان کہتا ہے لکڑی کا اپنا کمال نہیں، نسبت قرآن سے. بھائی لکڑی کو عظمت کس کی نسبت سے؟ کاغذ کی عظمت کس کی نسبت سے؟ کپڑے کی عظمت کس کی نسبت سے؟ چلو میں بات ختم کرنے کے قریب لے آؤں. سال کے 12 مہینوں میں سب سے سردار مہینہ کون سا ہے؟ سوچ کے بولو، سارے کہو رمضان. رمضان اس لیے افضل ہے کہ اس میں روزے ہیں، رمضان اس لیے افضل ہے کہ اس میں تراویح ہے، رمضان اس لیے افضل ہے کہ اس کے ہر نیکی 70 کا درجہ ہے. نہیں، یہ کوئی فضیلت نہیں ہے، اس کی فضیلت نہیں ہے، یہ ضمنی فضیلتیں ہیں، اس کی اصل فضیلت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. مہینے تو پڑے تھے، یہ مہینہ مہینوں جیسا ہے، اس کے دن دنوں جیسے ہیں، اس کی راتیں راتوں جیسی ہیں. یہ بات نہیں کہ باقی 30 دن کے مہینے ہیں، یہ 40 دن کا مہینہ ہے. یہ بات نہیں کہ وہ گرمی میں آتے ہیں، یہ سردی میں آتا ہے، موسم جیسا بھی آتا رہے، یہ مہینہ اپنے وقار کے ساتھ آتا ہے، اہل ایمان کے دلوں کو جلا بخشتا ہے. بے اس مہینے کی اتنی عزت کیوں ہے؟ اللہ کے قرآن نے بتایا ہے بھائی مہینے تو 12 تھے، لیکن آج اس کا وقار اس لیے ہے کہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے. آج اگر چاند نظر آ جائے کہ کل رمضان کا روزہ ہوگا تو رمضان آج سے شروع ہوگا یا کل شروع ہوگا؟
سوچ کے بولو. اس لیے رات پہلے ہوتی ہے دن بعد میں ہوتا ہے. لیل و نہار ہے, نہار و لیل نہیں. شب و روز ہے, روز و شب نہیں. رات اور دن ہے, دن اور رات ہے. رات پہلے آتی ہے, دن بعد میں آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جب انسانیت کو بنایا ہے تو آدم سے قیامت تک کی ساری انسانیت کا ایک دن ہے, ایک رات ہے. اس کی پہلے رات آئی آدم سے عیسیٰ تک, پھر محمد کریم آئے تو امت کا دن آئے کہ حضور سراج حکمت تھی. بات کو سمجھنا کہ رات ہو تو ستارے لاکھوں چمکتے ہیں, رہتی پھر بھی رات ہے. آقا کے آنے سے پہلے نبی تو لاکھوں آئے, امتیں تھوڑی تھیں, نبی زیادہ تھے. ایک نبی ایک امتی, ایک نبی دو امتی, ایک نبی چار امتی, ایک نبی 8 امتی. ایک حدیث میں آتا ہے ایسے نبی بھی آئے جس پر کسی نے کلمہ نہیں پڑھا. قیامت کے دن اکیلا نبی ہوگا, اس کے ساتھ امتی کوئی بھی ہوگا. نبی ہزاروں آئے لیکن یہ ہزاروں تھے, امت کے افراد تھوڑے تھے, اس لیے کہ یہ سارے کے سارے نبی نبوت کے ستارے تھے. سارے بولو نبوت کے. اور ستارے لاکھوں چمکے, ہر ستارہ پر نور بھی ہوتا ہے, روشن بھی ہوتا ہے, منور بھی ہوتا ہے, اپنے ارد گرد کے ماحول کو روشن ضرور کرتا ہے لیکن پوری دنیا کو جلا نہیں بخش سکتا, پوری کائنات کو روشنی نہیں دیتا. اور جب سورج آئے, سورج آنے لگتا ہے, ستارے پہلے چلے جاتے ہیں, ابھی سورج کے آنے کا وقت نہیں ہوتا, وہ سب کے سب چلے جاتے ہیں. اب جب سورج آتا ہے یہ اکیلا سب پہ حاوی ہوتا ہے, ساری دنیا کو منور روشن کرتا ہے. لاکھ ستارے ہر طرف, ظلمت شب جہاں جہاں, ایک طلوع آفتاب, دشت و چمن سحر سحر. محبوب کے آنے سے پہلے آدم سے عیسیٰ تک یہ جتنے نبی آئے تھے یہ نبوت کے ستارے تھے. محمد نبوت کے سورج بن کے آئے ہیں. ستارے تھے تو رات تھی, محمد سورج بن کے آئے تو کائنات میں سویرا ہو گیا. یہی حکمت ہے کہ حضور کی ولادت صبح صادق کے وقت کہ دن آئے گا. یہ اور طرف موضوع چلا جائے گا, میں جو موضوع آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں. رات پہلے ہوتی ہے, دن سارے بولو دن بعد میں. اور آئی گئی ہے بات تو چلو یہ بھی سن لو تک رہ نہ جائے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے متعلق آپ کچھ بتائیں گے, تو اما نے بڑی باتیں بتائی. اب وہ ساری ان کی باتیں نقل کی جائے تو وہ آدمی کے بس کی بات نہیں. اس میں سے ایک بات نقل کرتا ہوں. بیوی نے کہا لوگوں لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء شمس الناس تطلع بعد الفجر وشمسی تطلع بعد العشاء. کیا مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ یہ جہاں یہ دنیا کا سورج زمین کا سورج ہے, پیغمبر دین کے سورج ہے, یہ جہان کو روشن کرتا ہے. محمد پوری کائنات کے ایمان کو روشن کرتا ہے. یہ دنیا کا سورج صبح طلوع ہوتا ہے, شام کو غروب ہو جاتا ہے. آفتاب نبوت جس دن سے طلوع ہوا ہے لاکھوں قیامتیں برپا ہو سکتی ہے, محمد کی نبوت کو غروب نہیں آ سکتا. اس سورج کے قریب جاؤ تو گرمی لگتی ہے, نبوت کے سورج کے قریب آؤ تو ٹھنڈک اور نرمی لگتی ہے. دنیا کے سورج کے قریب گورا بھی جائے, سورج کی تپش پڑے تو کالا بن جاتا ہے. نبوت کے سورج کے قریب کالا جلیبیب آئے, نبی چہرے پہ ہاتھ پھیرے, چودھویں کے چاند سے زیادہ روشن اور منور ہو جاتا ہے. اور دنیا کا سورج ہے اس کو گرہن لگتی ہے, یہ پکڑا جاتا ہے. نبوت کا وہ سورج ہے جو پکڑوں کو چھڑا کر جنت کا بارش بنا دیتا ہے. چلو اس کو چھوڑتا ہوں, میں اپنے موضوع پہ آؤں. رات پہلے دن, تو آج اگر رمضان کا چاند نظر آیا ہوتا تو پہلے ہم روزہ رکھتے یا پہلے تراویح پڑھتے تھے؟ اور تراویح میں کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن. پہلے قرآن پڑھا گیا پھر روزہ رکھا گیا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ قرآن کی نسبت سے رمضان کی. دیکھیں یوں تو ہر شب قدر است در قدر میں دانی,
اگر رات کی عظمت کا پتہ چل جائے کہ کتنی عظیم ہے تو ہر رات عظمت والی ہوتی ہے، لیکن 360-65 راتوں میں سے ایک رات ایسی ہے جس کو قرآن کہتا ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 83-84 سال تک ایک آدمی عبادت کرے، ریاضت کرے، مجاہدہ کرے، تسبیح پڑھے، چلے کاٹے، ذکر کرے، تسبیح پڑھے، دن رات عبادت میں گزار دے، اور اس ایک رات کو جاگے، اس کا جاگنا اس سے بھی افضل اور خیر ہے، بہتر ہے۔ وہ رات لیلۃ القدر ہے۔ کون سی ہے؟ لیلۃ القدر۔ اور وہ اس لیے ہے کہ وہ رات ساری رات چاند آسمان پہ چمکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ میری بات نہیں آپ سمجھ رہے بھائی؟ وہ اتنی خوبصورت رات ہے کہ پوری رات چاند چمکتا ہے، دنیا روشن ہوتی ہے۔ ایسے ہے؟ ہاں کہہ رہے ہو یا نہیں کہہ رہے؟ نہیں، وہ بھی رات ہے آخری عشرے کی تاک راتوں میں، اور اس میں بھی زیادہ محققین کی رائے ہے 27-29 کی طرح ہے، جو بالکل اندھیری راتیں ہیں۔ پھر رات تو اندھیری ہے، افضل کیوں ہے؟ اس نے کہا اس کا اپنا کمال نہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کی نسبت قرآن کے ساتھ۔ سارے کو اس کی نسبت کس سے ہے؟ بھائی بات ہی نچوڑ کے اکٹھی کر کے رکھتا ہوں، جب تک محبوب پہ قرآن نہیں اترا تھا دنیا پہچانتی تھی تو حسب و نسب کے نام سے محمد ابن عبداللہ ہے، آمنہ کا لال ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، ابو طالب کا بھتیجا ہے، مکے کا قریشی ہے، صدیق و عمر کے دوست ہیں، فلاں قبیلے سے تعلق ہے۔ دنیا حسب و نسب سے جانتی تھی۔ جس دن نسبت قرآن سے جڑی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ کا قرآن اترا، اس دن سے امت کو مسئلہ سمجھایا گیا۔ جس کو آج تک محمد ابن عبداللہ کہتے تھے، آج کے بعد محمد رسول اللہ حضور کو عطائے نبوت تو سب سے پہلے ہے، یہ یاد رکھیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ کنت نبیا والآدم غیر الباء والطین، ابھی آدم کا گلگارا نہیں بنا تھا، حضور اللہ کی قربت میں نبی تھے۔ اظہار نبوت دنیا میں 40 سال کے بعد ہوا۔ جب اظہار اس وقت ہوا جب پیغمبر پہ اقرا قرآن اترا، تو قرآن کی نسبت سے محمد رسول اللہ۔ مسئلہ کیا سمجھ آیا آپ کو؟ کہ قرآن کی نسبت سے کیا ملتی ہے؟ سارے بولو قرآن کی نسبت سے کیا ملتی ہے؟ یہ دیکھو بھائی، صفحے بن گئی ہیں، صفحے بن گئی، مقتدی سارے آ گئے ہیں، عام آدمی نہیں آئے، آدم آئے، نوح آئے، ابراہیم آئے، یوسف آئے، یونس آئے، زکریا آئے، دانیال آئے، الیاس آئے، الیسا آئے، ذوالکفل آئے، شیس آئے، ادریس آئے، سارے نبی رسول صفوں میں کھڑے۔ بات جاہل مولوی کہہ دیتے ہیں آدم سوچتا تھا میں نماز پڑھوں گا، لیکن وہ سوچتا تھا، تجھے کس نے بتایا؟ نبی پہ اتنا بڑا الزام۔ مجھے کوئی آدمی یہ کہے کہ مولانا صاحب خواجہ خان محمد صاحب مظاہر العلوم صبح تشریف لا رہے ہیں، اب میں بھی جاؤں، حضرت مولانا دوست صاحب بھی جائیں، حضرت قاری صاحب بھی، سارے ہم جائیں کہ ان کی زیارت کرنے کے لیے کہ خواجہ صاحب نے فجر کی نماز پڑھانی ہے، ہم وہاں جائیں گے۔ بھائی پڑھانی تو انہوں نے ہے، میں کتنا بڑا بے وقوف ہوں گا کہ میں سوچوں شاید مسئلے پہ میں آؤں گا۔ انبیاء پہ الزام ہے، کسی نبی نے نہیں سوچا کہ میں امامت کراؤں، اور کسی کے تصور میں نہیں۔ نبی سب آئے حضور کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے تھے، اللہ نے سب کو جمع کیا، سارے پیغمبر حضور کے استقبال میں آئے ہیں۔ جو بات کہنا چاہتا ہوں اس کو سمجھنا، تورات والا بھی کھڑا ہے، انجیل والا بھی کھڑا ہے، زبور والا بھی کھڑا ہے، صحیفوں والے بھی کھڑے ہیں، نبی بھی کھڑے ہیں، رسول بھی کھڑے ہیں، خلیل بھی کھڑے ہیں، کلیم بھی کھڑے ہیں، زبی بھی کھڑے ہیں، جناب والا عیسیٰ روح اللہ بھی کھڑے ہیں، آدم صفی اللہ بھی کھڑے ہیں، نوح نجیب اللہ بھی کھڑے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ بھی کھڑے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ بھی کھڑے ہیں، داؤد خلیفۃ اللہ بھی کھڑے ہیں، یوسف صدیق اللہ۔ یہ سارے صفوں میں سب سے آگے وہ آیا جس کے پاس آیا۔ نہیں سمجھو میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں؟ مسلح امامت اسے نصیب جس کی نسبت قرآن، سارے کو جس کی نسبت ہے۔ بھائی آج اگر آپ کی مسجد میں نماز پڑھانے کا وقت آئے، ہمارے ناظم صاحب پیچھے کھڑے ہوں گے، ہمارے کونسلر صاحب پیچھے کھڑے ہوں گے، ہمارے چودھری صاحب پیچھے کھڑے ہوں گے، ہمارے لغاری صاحب پیچھے کھڑے ہوں گے، ہمارے مداری صاحب پیچھے کھڑے ہوں گے، ہمارے فر صاحب پیچھے کھڑے ہوں گے، ہمارے جناب شیخ اور امیر اور کبیر پیچھے کھڑے ہوں گے۔ مسلح پہ وہی آئے گا جس کی نسبت قرآن نہیں ہے۔
ہندو کے لیے، سکھوں کے لیے، زور سے بولو مجوسوں کے لیے، گوشت کے لیے، کس کے لیے؟ مسلمان کلمہ پڑھنے والوں کے لیے۔ میں تقریر نہیں کر رہا، بس یہ ایک احساسیہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہر آدمی اپنے دل میں اس کو جگہ دے۔ جن کے لیے نہیں آیا انہوں نے نسبت قرآن سے جوڑی تو ان کو تو عظمت مل گئی۔ کپڑے کے لیے نہیں آیا، کپڑا عظیم اس کی نسبت سے بنا۔ کاغذ کے لیے نہیں آیا، کاغذ عظیم اس کی نسبت سے بنا۔ لکڑی کے لیے نہیں آیا، لکڑی عظیم اس کی نسبت سے بنی۔ میرے بھائی رمضان کے لیے نہیں آیا، اس کو عظمت اس کی نسبت سے ملی۔ لیلۃ القدر کے لیے قرآن نہیں آیا، اس کو عظمت اس کی نسبت سے ملی۔ جن کے لیے نہیں آیا انہوں نے تعلق جوڑا تو ان کو عظمت ملی، اور جن کے لیے آیا ہے اگر یہ اپنا تعلق قرآن سے جوڑے اللہ ان کو کیسے محروم کرے گا۔ سب سے بڑی نسبت جو عظمت کی ملتی ہے وہ انسان کو قرآن کے صدقے سے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جس نے قرآن کو سینے سے لگا لیا ہے پھر ذات پات حسب و نسب کی بات نہیں، قرآن چھوڑے تو وارث علی سید بن کے گیر دکھتا ہے، قرآن کو سینے سے لگائے تو انور شاہ عطا اللہ سید بن کر قرآن کے مفسر محدث بنتے ہیں۔ قرآن کی نسبت مل جائے تو سکھ کا پوتا امام الاولیاء احمد علی لاہوری بنتا ہے، قرآن کی نسبت مل جائے تو فلوج کا بیٹا پیر پوری بن جاتا ہے، قرآن کی نسبت مل جائے تو رائے کا بیٹا عبداللہ درخواستی بنتا ہے، قرآن کی نسبت مل جائے تو کھوجی کا بیٹا حق نواز بنتا ہے، قرآن کی نسبت مل جائے تو پٹھان کا بیٹا مفتی محمود بنتا ہے، قرآن کی نسبت مل جائے تو اس عظمت کی وجہ سے اللہ نے عظمت عطا کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی نسبت ہے جو انسان کو سب سے زیادہ باکمال کرتی ہے، یہ قرآن مجید کی نسبت ہے کہ 10 سال کے بچے کے سینے میں آئے وہ سب سے آگے ہوتا ہے، قرآن کی نسبت ہے موچی کا بیٹا ہو، ارائی کا بیٹا ہو، غریب کا بیٹا ہو، جس کے سینے میں قرآن ہے محمد کے مصلی کا وارث وہی بنتا ہے۔ توجہ کر بھائی، ایک بات سنیں، نعرے مجھے آپ سے زیادہ آتے ہیں اور ہم نے ساری زندگی نعروں میں گزاری ہے، جتنے نعرے مارتے ہو اتنے ہی کھو جاتے ہو۔ اگر میں تم سے یہ پوچھ لوں جس نے کتنی جذبات میں نعرہ مارا اس سے پوچھو میں نے کہا کیا، اسے یہ نہیں کہا گیا۔ تقریر کو دین سمجھ کر سنا کرو، نعروں کا میدان میدان جہاد ہے۔ پیغمبر جب کفر کے مقابلے میں جاتے تھے اس وقت تقریر کی سبا کو نہ کرتے تھے۔ حضور کی زندگی میں کہیں ثابت نہیں حضور نے تقریر کی اور صحابہ نے کھڑے ہوकर نعرہ لگایا۔ کفر کے یہ ہے فراز و نصیحت تبلیغ، ایک دوسرے کو سیکھنا سکھانا سمجھنا سمجھانا۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں گا، زندہ باد کا نعرہ تو ویسے عابس قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، آگے کیا ہے والذین هم عن اللغو معرضون۔ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ لغو باتوں سے بچا۔ لغو باتیں کون سی ہیں؟ آپ کو ایک عجیب بات سنا، حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور کو کہا صلی اللہ علیہ وسلم محبوب اللہ آپ کی عمر دراز کرے، حدیث میں ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ لغو بات کر، زندہ باد کا معنی بھی یہ نا ہمیشہ زندہ رہا، ہمیشہ مر بجنے زندہ رہا۔ حضور نے فرمایا عائشہ لغو بات کہی، کہا محبوب کیسے؟ فرمایا عمر تو وہ جو اللہ لکھ چکے اس میں اضافہ ہو ہی نہیں سکتا، جتنی رب نے لکھ دی ہے تقدیر میں وہ میری عمر ہے، اس میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ کہنا اللہ آپ کی عمر دراز کرے یہ دعائی عبث ہے، یہ نہ مانگا کرو، یہ کہو اللہ عمر میں برکت دے۔ اللہ عمر میں اگر برکت مل جائے تو کوٹ اردو کے پڑوس میں اس کی پرہار میں سویا ہوا 33 سالہ نوجوان مولانا عبدالعزیز پرہاروی صاحب نبراس، عمر 33 سال ہے، اتنی چھوٹی عمر میں اتنی بڑی برکت ملی ہے کہ دائیں ہاتھ سے بھی لکھتے تھے بائیں ہاتھ سے بھی لکھتے تھے، اور لکھ بھی رہے ہیں، سائل سوال کرتا ہے اس کا جواب بھی دیتی ہیں، کان سے سنتے ہیں، نگاہ کتاب کی طرف ہے، زبان سے بول کر اس کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔ 33 سال کی عمر میں 500 علوم و فنون پر حاوی کتابیں، یہ ہے عمر میں برکت۔ اور بعض لوگ بڑی عمریں گزار جاتے اس سے کچھ بھی نہیں کرتے۔ عمر کا بڑا ہونا یہ کوئی خوبی نہیں، چھوٹی عمر والے بڑے بڑے کام کر جاتے۔
بھائی قرآن ان کے لیے نہیں آیا، جن کے لیے نہیں آیا انہوں نے نسبت جوڑی، ان کو تو عزت ملی، اور جن کے لیے آیا ہے اگر ہم اپنی نسبت قرآن سے جوڑیں اللہ ہمیں ذلیل کرے گا۔ سارے بولو مسلمانوں، میری تقریر ختم ہو رہی ہے، میں آخری بات آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم اگر اپنی عزت چاہتے ہیں تو اپنی نسبت قرآن سے۔ اب ایک سوال اور عجیب ہے کہ ہر چیز کو عظمت کس کی نسبت سے ملی؟ اونچی بات ہے۔ دیکھو بھی یہ قاری صاحب کا پہلا جلسہ ہے، اس لیے آج آپ میرا ساتھ دیں، پھر میں آپ کا ساتھ دوں، ٹھیک ہے؟ پھر جب میں آؤں گا نا پھر میں آپ کا ساتھ دوں گا، آپ کو پریشان نہیں دوں گا۔ آج آپ کو وجہ سے میری بات، اور جتنی سخت بات کو ہوں سے برداشت کرنا۔ سب کو نسبت کس کی ملی؟ سوال یہ ہے کہ قرآن میں کون سی خوبی ہے کہ جو اس سے جڑے وہ اونچا اڑے؟ نہیں سمجھ رہے؟ اس میں کون سی خوبی ہے، کیا کمال ہے، کون سی وہ بات ہے اس میں کہ جو اس کی وجہ سے سب کو عزت مل سکے؟ لکڑی کو عزت اس کی وجہ سے، کپڑے کو عزت اس کی وجہ سے، جناب اخباری کو عزت اس کی وجہ سے، عالم کے علم کو عزت اس کی وجہ سے، سب کو عزت اس کی وجہ سے مل رہی ہے۔ اس میں کیا خوبی؟ اس میں کیا سوال میرا سمجھ آ رہا ہے؟ سوال میرا سمجھ اگر آپ یہ کہیں کہ اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے تو تورات بھی تو اس کی طرف سے، انجیل بھی تو اس کی طرف سے ہے، زبور بھی تو اس کی طرف سے ہے، پھر یہ تو کوئی بات نہیں۔ اب اس خوبی کو سمجھیے کہ علماء نے لکھا ہے۔ بھائی قرآن کی خوبی یہ ہے کہ سب کو عزت ملی قرآن کی نسبت سے۔ قرآن کی عزت ہے رحمان کی نسبت۔ کیا مطلب؟ دنیا میں ایک ہی کتاب قرآن ہے جو اللہ کا کلام ہے۔ سارے کو اللہ کا، اونچی بات سے اللہ کا۔ تورات کلام نہیں، انجیل کلام نہیں، زبور کلام نہیں، کوئی عبرانی میں، کوئی عبرانی میں، کوئی شجاعی میں، کوئی زبان میں، یہ رب کی شریعت ہے عربی۔ اس لیے حضور نے فرمایا اہل عرب سے محبت کیا کرو، تین وجہ سے انا محمد عربی ولسان اہل جنت عربی، بل قرآن عربی، میں نبی بھی عربی ہوں، جنت کی زبان کی عربی ہے، اللہ کا قرآن کی عربی ہے، اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ گویا رب کی بولی جو ہے وہ عربی ہے، اب یہ اللہ کا کلام بن کے آیا ہے۔ سب کو نسبت قرآن کی، قرآن کو نسبت رحمان کی، رب کے کلام ہونے کی نسبت، یہ کلام ہونے کی نسبت عام نہیں، یہ بڑی بات ہے۔ اللہ کا کلام ہے، کیا مطلب؟ میں آپ کے سامنے جو بول رہا ہوں یہ میرا کیا ہے؟ سارے بولو یہ کیا ہے؟ کلام ہے۔ قاری صاحب بول رہے تھے اس کا کلام ہے۔ کلام جب کوئی کرتا ہے، بات جب کوئی کرتا ہے، یہ بات سمجھنا، تو بات اس کے اندر سے باہر نکلتی ہے یا باہر سے اندر آتی ہے؟ جو سمجھدار ہے سارے میرے سوالوں کا جواب ہے۔ جب آدمی بات کرتا ہے تو بات اندر سے باہر نکلتی ہے۔ آپ نہیں سمجھ رہے یہ کیا ہے؟ یہ وہ مقدس کلام ہے جو اللہ کے اندر سے باہر نکلا، اور 15 صدیوں اور انسانیت کی تاریخ میں کوئی ایسی چیز کہ جو رب کے اندر سے نکلی ہو اور جیسے نکلی ہو ویسے کہ ویسے محفوظ ہو، اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہو، کوئی رد و بدل نہ ہوئی ہو، کوئی ترمیم و تنسیخ نہ ہوئی ہو، اس کے اندر کسی قسم کے کوئی سبا نہ ہو، وہ ایک ہی چیز ہے جس کا نام کلام خدا ہے۔ آج ہم پوری دنیا کفر کو چیلنج دے کے کہتے ہیں یہودیوں تم اپنی تورات لے کے آؤ، عیسائیوں اپنی انجیل لے کے آؤ، سکھوں اپنی گرنتھ لے کے آؤ، ہندوؤں تم اپنی وید لے کے آؤ، محمد کا کلمہ پڑھنے والے اپنا قرآن لے کے آتے ہیں، تم اپنے مذہب کی کتابیں پیش کرو، ہم اپنے مذہب کی کتاب پیش کرتے ہیں، وہ ایک کے بعد دوسری چھپے، عبادتیں بدل جاتی ہیں، نسخے تبدیل ہو جاتے ہیں، صفوں میں تبدیلی آ جاتی ہے، کتابیں رد و بدل ہو جاتی ہیں۔ آج دنیا سے وہ زبانیں ختم ہو گئی جن زبانوں میں وہ کتابیں اتری تھی، ان زبانوں کا وجود نہیں، لیکن جس دن سے رب کا کلام محبوب کے قلب اطہر سے اٹھ پہ اترا، اس دن سے لے کر آج تک 15 صدیاں گزر چکی، قرآن کے حرفوں کو ملا کر
اس کے لفظ بناؤ، اس کے لفظوں کو اکٹھا کر کے اس کے کلمے بناؤ، اس کے کلموں کو جمع کر کے اس کی آیتیں بناؤ، اس کی آیتوں کو اکٹھا کر کے اس کے رکوع بناؤ، اس کے رکوع جمع کر کے اس کی صورتیں بناؤ، الحمد سے والناس تک پورے قرآن کی 7 منزلیں، 14 سجدے، 30 پارے، 114 صورتیں، 558 رکوع، 6666 آیتیں، 17 سے 71 متیں، 12 سے 74 سطح، 3,21,250 حروف، جیسے اللہ کے عرصہ سے باہر نکلے آج قرآن میں باقی۔ اب جو قرآن پڑھتا ہے اور رب کی بولی بولتا ہے، سارے کو رب کی بولی۔ ہمارے پاس یہاں بہت سارے اچھے اچھے ایسے طالب علم بیٹھے ہیں اس محفل میں جو بہت خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ اس سٹیج پہ آئے اور وہ قاری احسان اللہ کی طرز میں قرآن پڑھے، قاری ادریس آصف کے لہجے میں قرآن پڑھے، کوئی آئے اور جناب والا وہ عبد الباسط کی طرز میں قرآن پڑھے، کسی اور بزرگ کے لہجے میں قرآن پڑھے، اور وہ یہاں اس بچے کا قرآن سنے، آپ دیانتداری سے بات کریں، اسے خوشی ہوگی یا دکھ ہوگی؟ اگلے دن میں یہاں چوک قریشی آیا ہوا تھا، ایک طالب علم نے مجھے میری نقل کر کے سنائی کہ آپ تقریر ہوں، اور اس نے وہ سٹائی سنائے جو اب تو میں کر نہیں سکتا، بیمار ہو گیا ہوں، ورنہ جب میں خطابت کرتا تھا اپنے جوبن میں 20-22 سال تک کیا ہے، وہ جو کھڑے ہو کر میرے بولنے کے لبو لے کے تھے، اس نے وہ پوری عکاسی اس میں کی۔ تو اگر آدمی متعصب نہ ہو، بد نیت نہ ہو، تو اس کو خوشی ہوتی ہے کہ یار میری اچھی باتیں آگے چل رہی ہیں، ان کو کوئی اپنانے والا ہے، ان کو کوئی یاد کرنے والا ہے، ان کو کوئی ضبط کرنے والا ہے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ کلام نکلا تو اللہ کے اندر سے تھا، جب ان بچوں کے سینے میں آتا ہے اور یہ اقرأ القرآن باللغة العرب واصواتها، عرب کے لہجے میں پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی کہ کلام میرا ہے، یہ کس طریقے سے پڑھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے غالباً مسند دہلوی کے حوالے سے مفتی امداد اللہ انور کی کتاب ہے فضائل حفظ قرآن مجید، اس میں ایک روایت اس نے نقل کی ہے کہ ان اللہ تعالی لا يسمع لقارئ القرآن ويقصد، جب بھی کوئی قاری قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے اللہ چپ کر کے اس کا قرآن سنتے ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کرو بھائی، کہہ دو اللہ، چپ کر کے کہو اللہ، کیونکہ قرآن کا قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی پڑھا جائے چپ کر کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو حضور کی طبیعت یہ تھی کہ میں جلدی جلدی یاد کر دوں، اللہ کا کلام ہے بھول نہ جائے۔ اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک، محبوب پڑھنا تو دور کی بات ہے، جب جبریل آپ پر پڑھے آپ دل میں آہستہ آہستہ بھی زبان کو حرکت دے کے ساتھ نہ پڑھا کریں۔ نہیں سمجھو جبریل تو اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے، جو پیچھے ہے اسے آہستہ بھی پڑھنے کی اجازت ہے۔ نہیں سمجھو، آپ کو مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا بھائی، جبریل کو پڑھ رہا ہے حضور پر، اللہ کہتے ہیں محبوب کو لا تحرک بہ لسانک، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، آپ خاموش ہیں۔ اور جب امت کی باری آئی تو اللہ نے کہا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، سب کے لیے قانون ہے کہ اگر رب کی رحمت چاہتے ہو تو جب قرآن پڑھا جائے چپ کر کے سنا جائے۔ جنوں نے کہا تھا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد، مسئلہ سمجھو، قرآن اتنی باعظمت کتاب ہے، جن سنے تو وہ چپ، انسان سنے تو وہ چپ، نبی سنے تو وہ چپ۔ جبریل نے رب سے جب سنا تو جبریل چپ، اور رب جب بندے سے سنے تو وہ چپ۔ یہ کون ہے جو اپنا کام شروع کر دیتا ہے؟ نہیں پلے پڑی تمہاری بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ قانون ہی قرآن کا یہ ہے کہ جب پڑھا جائے چپ کر کے سنا کرو، اس لیے قرآن کی محفل میں اور کسی شور و غوغا کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب دنیا میں ایک ہی چیز جو اللہ کے اندر سے نکلی اور ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے؟
قرآن. اب یہ قرآن میں ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں. جو صفات اللہ کی ہیں وہ سب قرآن میں. اور قرآن آیا نبی کے سینے پر. ارے بولو قرآن آیا کس کے سینے پر؟ اب سمجھو اللہ علیم ہے، علم اللہ کا ہے. آیا قرآن میں ہے، قرآن نبی کے سینے پر، اللہ کا علم نبی کے سینے پر. اور اللہ حکیم ہے، حکمت اللہ کا کمال ہے، اس کی صفت ہے. وہ قرآن میں تو قرآن حکیم بن گیا. یہ جب نبی کی قلب اطہر پہ اترے تو نبی حکیم بن گئے. اللہ عظیم ہے، وہ علی العظیم. قرآن جب اترا تو وہ بن گیا آتینا کی سبع من المثانی والقرآن العظیم. اب یہ عظیم جب نبی کے سینے پہ آیا تو انک لعلی خلق عظیم. بل جو صفات اللہ کے وہ آئے قرآن میں، قرآن اترا نبی کے سینے پر. اب جس کو نبی سے جتنی نسبت ہوگی قرآن اس کے پاس اتنا زیادہ، وہ اتنا زیادہ کمال حاصل کرے گا جتنی نبی کی نسبت اس کو ملے. ایک بات اور کہتا ہوں پھر دعا کرتے ہیں. توجہ ہے میری طرف. اچھا بغیر دعا کے دیکھو، میں کہتا ہوں دعا کرو گے تو دعا نہیں کروں. سوال اور سمجھو تو آپ کی توجہ میری طرف ہے. اللہ نے ابھی میرے دل میں ایک بات ڈالی. جیسے ہم قرآن کی نسبت کے قائل ہیں ایسے ہم اپنے محبوب کی نسبت کی قائل ہیں. جس کو ہمارے آقا کی نسبت مل جائے اس کا مقابلہ بھی دنیا میں کوئی. سارے بولو دنیا میں کوئی. اور حضور کی نسبت کیا ہے؟ کسی کو نبی کی نگاہ کی نسبت ملی، کسی کو پیغمبر کی زبان کی نسبت ملی، کسی کو پیغمبر کے ہاتھوں کی نسبت ملی، کسی کو نبی کے قدموں کی نسبت ملی، کسی کو پیغمبر کے سینے کی نسبت ملی، کسی کو نبی کے شہر اور مدینے کی نسبت ملی. یہ سب کی نسبتیں عظمت والی. آنکھوں کی نسبت ہے، نبی کی نگاہ پڑی ہے، تاجر کو دیکھا ہے تو صدیق بنا ہے، تلوار لے کے آنے والے قاتل کو دیکھا ہے تو عمر عادل بنا ہے، دولت مند کو دیکھا ہے تو ذوالنورین بنا ہے، 6 سال کے کھیلتے بچے کو دیکھا ہے تو حیدر کرام بنا ہے، یمنی کو دیکھا ہے تو ابو ہریرہ بنا ہے، ابن مسعود پہ نظر پڑی ہے تو فقیہ امت بنا ہے، ابن عباس کو دیکھا ہے تو قرآن کا مفسر بنا ہے. یہ نگاہ کی نسبت اور عظمت ہے کہ اس نگاہ کو یہ حنظلہ پہ نگاہ پڑی ہے تو کثیر الملائکہ بنے ہیں، حمزہ پہ نظر پڑی ہے تو جناب صلی اللہ علیہ رسول کا اعزاز حاصل کیا ہے. نگاہ کی تاثیر ہے، جب پڑ گئی ہے عربی نہیں اجمی ہے، سید نہیں حبشی ہے، گورا نہیں کالا ہے، خوبصورت نہیں ساملا ہے، اپنا نہیں پرایا ہے، قریب کا نہیں دور کا ہے، گھر کا نہیں باہر کا ہے، مگر نسبت جو نبوت کی ملی ہے چلتا زمین پہ ہے، پاؤں کے کٹ کے جنت میں سلائی گئی. کس کی نسبت ہے؟ نبی کی. سارے بولو نبی کی. زبان کی نسبت. دیکھنا یار یہ لوہا کے دہن صدیق کی ایڑی کی آیا تو تریاق کا کام، علی کی آنکھ پہ لگا تو شفا کا کام، کھارے کنویں میں گیا تو میٹھا بن گیا، 3 آدمی کی روٹی میں گیا تو 300 کی کفایت کر گیا. یہ زبان کی نسبت ہے، یہ ہاتھوں کی نسبت ہے. ہاتھ کٹھے ہوئے ہیں، آسمان پہ بادل جمع ہے، نبی چہرے پہ پھیر رہے ہیں، می برسنا شروع ہو گیا ہے، انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، چاند ٹکڑے ہو رہا ہے، نبی یوں اشارہ کرتے ہیں، بادل چٹنا شروع ہو گئے ہیں، نبی اشارہ کرتے ہیں، آسمان پہ بادل جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں. یہ ہاتھوں کی نسبت ہے. کنکروں کو ہاتھ میں پکڑا ہے، وہ کلمہ پڑھنا شروع ہو گئی. یہ ہاتھوں کی نسبت ہے. ٹوٹے ہوئے بازو پہ ہاتھ لگایا ہے، وہ درست اور صحیح سالم ہو گیا ہے. یہ ہاتھ کی نسبت ہے کہ اگر بکری پہ پھیر دیا ہے وہ دبلی اور لاغر اور کمزور بکری وہ دودھ دینے لگ جاتی ہے. یہ پیغمبر کے ہاتھوں کی نسبت ہے کہ چادر کے کھجوروں پہ ہاتھ رکھا ہے، رحمت سے پر ہو گئی ہے. یہ پیغمبر کے ہاتھوں کی نسبت ہے. ابو ہریرہ کی اماں کے لیے ہاتھ اٹھے ہیں، اس کو کلمے کی شہادت ملی ہے. یہ نبی کے ہاتھوں کی نسبت ہے. کعبے کی چوکٹ کو پکڑ کر قیام آ گئی، عمر کلمہ پڑھ کے نبی کے قدموں میں آ گیا. اس کی نسبت قدموں کی نسبت ہے. پتھریلی دھرتی پہ آئے تو مکہ مکرمہ بنا، کھجوروں کے شہر میں آئے تو مدینہ منورہ بنا، بیت المقدس میں آئے تو امام الانبیاء بنے، بیت المعمور میں آئے تو امام الملائکہ بنے، عرش پہ قدم آئے تو قیامت تک آمد پہ عرش بھی ناز بنے. تفصیل میں نہیں جا رہا، بات ختم کر رہا ہوں، پریشان نہ ہوں. ایک بات کہتا ہوں، نبی کی ہر نسبت محترم، لیکن سر سے پاؤں تک پورے جسم کا سردار حصہ بننا. بولو آئے غریب چمن
مل کر کرے آہوزاریاں، تو پکار آئے گل، میں پکاروں آئے دل، دل والے آئے دل کے توجہ کرو بھائی، سردار اس کا کیا ہے؟ اونچی بات سے اب جو بات سمجھانا چاہتا ہوں سمجھنا، کسی کو آنکھوں کی نسبت ملی، کسی کو ہاتھوں کی نسبت ملی، کسی کو زبان کی نسبت ملی، کسی کو قدموں کی نسبت ملی، کسی کو پسینے کی نسبت ملی، کسی کو مدینے کی نسبت ملی۔ قرآن کو دو نسبتیں ایسی ملی جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ رب کے کلام ہونے کی نسبت ملی، نبی کے دل کی نسبت۔ علمی مسئلہ ہے، بحث نہیں کروں گا اور ان لوگوں سے معذرت کے ساتھ میں کہہ دیتا ہوں، ہم اب تک یہی پڑھتے آئے ہیں کہ معجزہ اور صاحب معجزہ، ان دونوں میں فضیلت معجزہ صاحب معجزہ کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا، یہ سانپ بنا، یہ نبی کا معجزہ ہے، اور پھینکنے والے کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، تو نبی تھے موسیٰ، عصا تھا معجزہ۔ عصا کیا تھا؟ معجزہ۔ تو درجہ نبی کا زیادہ ہے یا عصا؟ صاحب معجزہ کا معجزہ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اشارہ کیا، پہاڑ پھٹا، اونٹنی آئی، یہ معجزہ ہے، اشارہ کرنے والا نبی ہے، درجہ اونٹنی کا زیادہ نبی کا۔ کم بِإِذْنِ اللہ کہا، دوسرا قبر سے باہر نکلا، نبی کا معجزہ ہے۔ نبی حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ ہے، تو درجہ معجزے کا زیادہ یا نبی کا زیادہ؟ تو مجھے اگر آپ معاف کر دیں تو میں اپنے وجدان کا جملہ کہتا ہوں، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ نہیں سمجھ رہے میں کیا سمجھا؟ اب اس پر بحث کرنے والے بڑے بڑے لوگ اس پر زندگی گزار گئے کہ شان نبی کا زیادہ یا قرآن کا زیادہ۔ میں فیصلہ کن حوالے سے تو بات نہیں کہہ سکتا، لیکن اپنے ایک بزرگ کا حضرت اقدس علامہ شمس اللہ قرآنی کی بات نقل کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا قرآن کو دو نسبتیں ہیں، ایک نبی کی، ایک خدا کی۔ جب نسبت ملے گی رب کی، تو یہ اللہ کی صفت بنے گا، پھر شان قرآن کی زیادہ ہے کہ اس کی نسبت سے حضور محمد رسول اللہ ہے۔ مگر جب یہ اترا نبی کی دل پر، نبی کے قلب اثر پر، اب یہ بنا نبی کا معجزہ۔ معجزے ہونے کی حیثیت سے نبی صاحب معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے، اس میں نبی کا شان زیادہ، معجزے کا شان کم۔ کلام ہونے کی نسبت سے جب کلاموں سے مطابقت کی جائے گی تو نبی کا کلام حدیث ہے، قرآن نہیں، یہ رب کا کلام ہے۔ کلام ہونے میں قرآن فائق ہے، معجزے میں محمد رسول اللہ کی ذات۔ یہ قاعدہ عنوان تھا۔ آؤ ہم سب اس قرآن کی نسبت کو حاصل کریں۔ 5 نسبتیں ہیں جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، ان میں سے کسی نہ کسی نسبت سے اپنا تعلق قائم کر لو تو اللہ قرآن کی نسبت کا کمال عطا کرے گا۔ سب سے پہلا تعلق یہ ہے کہ ایمان کے قرآن کو، قرآن کو مانے کہ اللہ کی کتاب ہے، سچی کلام ہے، بے عیب کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے۔ مولوی پوری مرحوم کہا کرتے تھے جس نے بھیجا وہ شریکوں سے پاک، شرکت سے پاک، جو لے کے آیا وہ خیانت سے پاک، جس پہ اترا وہ عیب سے پاک، آنے والی کتاب شک اور ریب سے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی ایک حکمت علماء نے لکھی ہے، پہلی آیت ہے نا، الف لام آگے ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس الف لام میم کا کیا معنی ہے؟ صحیح تو وہی ہے کہ اللہ عالم مراد، حروف مقطعات کو کہا جاتا ہے، لیکن علماء اس کی توجیہیں اپنی اپنی کرتے ہیں، جو اور کرتے ہیں میں ان کو چھوڑتا ہوں، ایک نئی توجیہ آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ علم الاعداد کے حساب سے الف کا 1 عدد ہے، لام کے 30 عدد ہیں، میم کے 40 عدد ہیں۔ الف لام میم، الف کا 1 عدد کے ایک اللہ نے کتاب بھیجی، لام کے 30 عدد کے 30 پاروں میں قرآن اترا، میم کے 40 عدد کے رسول اللہ کی عمر مبارک 40 سال کی جب حضور پہ وحی آئی۔ اب مانا کرو الف لام میم، ایک اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب، 30 پاروں میں آنے والی کتاب، 40 سال کی عمر والے نبی پہ اترنے والی کتاب۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہی کتاب تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جسے ایک نے بھیجا، 30 پارے میں بھیجا، 40 سال والے عمر میں
ذالکل کتاب، پھر سمجھو یار طلبائی بیٹھے ہو، بتاؤ بھی ذالکہ قریب کے لیے ہے یا دور کے لیے ہے؟ ابھی اس میں اشارہ ہے قریب کے لیے ہے یا دور کے لیے ہے؟ بس وفاق نہیں جانیں گے بھائی، یہ اس میں اشارہ دور کے لیے ہے، قریب کے لیے نہیں۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جب مانا کرو گے ذالکل کتاب لا ریب فیہ، تو مانا ہوگا اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اس کتاب میں۔ تو کسی جاہل نے کہا ہم تو قرآن کو مانتے ہیں نا، ذالکل کتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، جو امام لے کے غار میں چلا گیا اس میں کوئی شک نہیں۔ کسی پاگل نے کہا تھا۔ پہلی بات اس پر جواب تنقید نہیں ہے، مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ بعض دفعہ ایسے لوگ جاہل ایسی باتیں کرتے ہیں، سچے خاصے پڑھے لکھے کا جواب۔ ایک دفعہ میں ایک نسائی مبلغ سے میرا واسطہ سالسہ پڑا، میں اگر وہ دلیلیں آپ کو یہاں بتاؤں تو پتہ نہیں ان میں سے کتنے آدمی کو یعنی اس نے اجرائے نبوت کے حضور کے بعد یقین ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے، اس پر جو اس نے دلیلیں دی قرآن اور حدیث کی آیتیں پڑھ رہی، میں ہل گیا۔ تو اللہ نے کرم کیا اور ایمان اور شاید رحمت کائنات کی نبوت کے ختم نبوت کا صدقہ کہ کچھ لوگ ختم نبوت والے بزرگوں کی قدموں میں بیٹھ کر کچھ اس مسئلے کو پڑھا تھا، تو میں نے دلائل کے حوالے سے اس کو کنٹرول کیا۔ اور یہ سوال مجھ سے باقاعدہ ہوا تھا، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں۔ اس نے کہا ذالکل کتاب لا ریب فیہ، ذالکہ تو اس میں اشارہ ہے اور وہ بعید کے لیے ہے، قریب کے لیے ہے۔ اب اس بعید کے متعلق ہے تو وہ کہاں ہے کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، ہم اس کو مانتے ہیں جو ذالکل کتاب ہے، یہ کون ہے؟ تو اس کا جواب بڑا عجیب اللہ نے میرے دل میں اسی وقت ڈالا۔ میں نے اسے کہا کہ بھئی جس وقت تم کہتے ہو امام لے کر حساب کیا تھا، یہ ذالکل کتاب تو اللہ نے تجھ سے کئی سو سال پہلے کہہ دیا تھا، تو کیا کالے وہ اللہ سے چھین کے لے جا گیا؟ پھر نبی کے پاس کیا آئے، جبریل کے پاس کیا لے کے آئے؟ میں نے اسے کہا بھی یہ جو اب کتاب ہے، کتاب سمجھو کتاب کس کو کہتے ہیں؟ نہیں، یہ جو کتابی شکل ہوتی ہے اس کو کتاب کہا جاتا ہے، جو دو اپنا یہ کتاب ہے۔ ہر لکڑی کو کوئی کتاب نہیں کہے گا، تختی کو بے شک لکھی ہوئی ہوتی ہے کتاب ہی رہے گا، اینٹ پہ کچھ لکھا اس کی کتاب اس کو کتاب۔ اللہ جو کہہ رہے ہیں ذالکل کتاب لا ریب فیہ، جس وقت یہ آیت اتری تھی اس وقت قرآن ایسے تھا، سارے کہو بھائی اس وقت تو نہیں تھا نا، کسی کپڑے پہ لکھا، کاغذ پہ لکھا، ٹکڑے پہ لکھا ہوا تھا۔ اب ایسے مکمل کتاب کہیں بھی